آپ جیسی عادت ڈالی. جس نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی اسے نماز چھوڑ کے مزہ نہیں آتا. نہیں آئیے آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو، جب تک عشاء نہیں پڑھو گے خدا کی قسم مزہ نہیں آگا. عادت ڈال کے دیکھو. اور جو پڑھتا نہیں ہے اسے آپ زبردستی لے کے جاؤ کہ جاؤ تو چل میں آ رہا ہوں، چل میں آ رہا ہوں، اور وہ آئے گا ہی نہیں. میرے بھائی کی بات ہے، آپ اس کو چلو، آپ کو بہانے کا چلو اچھا میں آ رہا ہوں، بس یہ چلو جو میں اچھا آ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا دل شیطانیت میں ایسا مگن ہے کہ اسے مسجد میں جانے کو تیاری نہیں. تو یار اپنی عادت اچھے کاموں کی ڈال لو، خدا کی قسم پھر جب تک نماز نہ پڑھا کرو گے تمہیں نیند میں مزہ نہیں آیا کرے گا. جب تک نماز نہیں پڑھا کرو گے تمہیں کسی کام میں مزہ نہیں آیا کرے گا. اس لیے نماز کی عادت ڈال لو. جب تم نے نماز کی عادت ڈال لو گے تو کربلا کا حسین کہے گا یہ میرا سچا غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہم اچھے کاموں کی عادت ڈالیں. ابھی میں ایک فلم کی بالی ووڈ کی ہیروئن کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، توجہ. ہنسی کیوں آئی آپ کو؟ میں نے کوئی چٹکلا تو نہیں بولا نا؟ برائی سے تو انسان اچھائی کی طرف آتا. صحابہ کرام پہلے کافر تھے، بعد میں تو کلمہ پڑھانا انہوں نے. اگر کوئی بالی ووڈ کی دنیا کا آدمی توبہ کر لے تو اس میں کیا ہنسی کی بات ہے؟ اچھی بات ہے، کوئی بھی کر لے. اس کا اسٹیٹمنٹ نے پڑھا. اسٹیٹمنٹ اس نے کہا میں لاکھوں کماتی تھی، کروڑوں کماتی تھی، مگر میرے دل میں سکون ہی نہیں تھا. نیند کی گولیاں لے لے کے سوتی تھی. توجہ کرنا، لاکھوں کروڑوں کماتی تھی، میری فین فالوئنگ تھی، میں گلیمر کی دنیا سے تھی، مگر مجھے کسی نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، آپ کے دل کو سکون ملے گا. کہنے لگی میں نے قرآن شریف عشاء کے بعد اٹھایا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی. جس دن سے سورہ ملک میں نے پڑھنا شروع کیا میری نیند کی گولیاں چھوٹ گئی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے میری نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں. اور اس کے بعد میں پھر میں نے کیا کیا، کوئی اور کسی عالم سے پوچھا کہ جب ایک سورت پڑھنے کا یہ حال ہے تو پھر اور سورت پڑھنے کا حال کیا ہوگا. میں نے اور کسی مولانا سے پوچھا حضرت اور بتائیے، تو کہا کہ آپ ایک کام کیا کرو، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، اس سے اور آپ کی زندگی میں چینجنگ آ گئی. میں نے اور پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی میں اور چینجنگ آنا شروع ہو گئی. مجھے مزہ آنے لگا قرآن پڑھنے میں، سکون ملنے لگا. پھر میں نے کیا کیا، کسی اور نے کہا کہ آپ پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھنے لگو. میں نے پانچوں ٹائم کی نمازیں شروع کر دی. پھر میں نے نماز چاشت بھی شروع کر دی، نماز اشراق بھی شروع کر دی، نماز تہجد بھی شروع کر دی. لوگوں جب قرآن اور نمازیں شروع کی، خدا کی قسم اس کا بیان ہے کہ میرا دل بولا اب اس دنیا کو ٹھوکر مار دے. میں نے گلیمر کی دنیا کو ٹھوکر ماری اور میں نے توبہ کر کے میں نے بالی ووڈ کی دنیا چھوڑ دی اور نمازوں کی دنیا میں آ گئی. جس دن سے نمازوں کی دنیا میں آئی ہوں، جس دن سے قرآن کی دنیا میں آئی ہوں، زندگی میں سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بالی ووڈ کی ہیروئن کا کہنا ہے کہ زندگی میں سکون ہی سکون ہے، زندگی میں قرار ہی قرار ہے. انہوں نے ٹھوکر مار دی، کہتی تھی روز کا میں کماتی تھی لاکھوں لاکھ، مگر زندگی میں اتنا سکون نہیں تھا. جس دن سے ٹھوکر ماری ہے، اب میری دوستی ہوئی ہے. پہلے فرینڈشپ تھی، کسی مسلم سے کسی غیر مسلم سے میری دوستیاں تھیں. یار گلیمر کی دنیا میں کس کی نہیں ہوں گی دوستیاں ہیں میرے بھائیوں. کسی میری دوستی تھی، کوئی مسلم تھا کوئی غیر مسلم تھا. میں اپنے دوستوں کو فون لگاتی تھی کہ میرا دل آج بڑا بے قرار ہے، میں کیا کروں، مگر وہ سلوشن نہیں دیتے تھے، میرے دل کو قرار نہیں دیتے تھے. اللہ اللہ. مگر جس دن سے میں نے دوستی رب کے قرآن سے کی ہے تو قرآن نے میرے دل کو وہ سکون دیا ہے جو دنیا کے کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا. وہ سکون مجھے قرآن کی تلاوت میں ملا. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سکون کہیں نہیں ملتا تھا وہ سکون اب مجھے قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے.
اللہ اللہ، میں نے گلیمر کی دنیا کو ٹھوکر مار دی، میں نے ان دوستوں سے کنارہ کر لیا، اور کنارہ کرنے کے بعد میں قرآن کی دنیا میں آ گئی، میں نماز کی دنیا میں آ گئی، میں تہجد کی دنیا میں آ گئی، میں نیکیوں کی دنیا میں آ گئی، میں اسلام کی مکمل دنیا میں آ گئی۔ اب لگتا ہے کہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یار اتنا کمانے کے بعد بھی دنیا میں آنے کا مقصد پتا نہ تھا، مگر جب توبہ کر کے اسلام کے راستے پہ چلی تو کہتی ہے دنیا میں آنے کا مقصد پتا چلا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، کون کہہ رہی ہے؟ گلیمر کی دنیا والی۔ کون کہہ رہی ہے؟ ہیروئن کہہ رہی ہے جو لاکھوں لاکھ کماتی تھی، وہ کہتی ہے مجھے اس دنیا میں کچھ نہ ملا، مجھے اسی دنیا میں سب کچھ ملا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا، اور ہمارا معاشرہ خدا کی قسم اتنا خراب ہو گیا کہ ہماری اپنی بیٹیاں، ہماری مسلم بیٹیاں، انہیں دین کی تبلیغ نہیں ملتی، انہیں دین کی روشنی نہیں ملتی، ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی کر لیتی ہیں، اور دوستی کرنے کے بعد کتنی جگہ سے خبریں ملتی ہیں کہ شادی بھی انہی کے ساتھ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ چیزیں خبر آپ کو ملتی ہوگی، اور یہ چیز بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے پیار کر رہی ہیں۔ لوگوں یہ پیار کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ جہنم میں لے جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، قرآن منع کرتا ہے کہ مسلم لڑکے کی شادی غیر مسلم لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، قرآن کہتا ہے کہ جب تک ایمان نہ لے آئیں جب تک نکاح نہیں ہو سکتا، اور مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی، قرآن منع کرتا ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو، تم پڑھتے ہو کہ تمہارے بریلی کے بھی کئی واقعے میں نے اخبار میں پڑھے ہیں کہ غیر مسلموں سے پیار کا ڈھونگ رچا کے شادی کر لی ہے، اپنے باپ کے پیار کو ٹھوکر ماری ہے، اپنی ماں کے پیار کو ٹھوکر ماری ہے، اور جہنم کی چلنے کے لیے یہ چند دن کا پیار اندھا کر گیا ہے۔ لوگوں وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں خطا ہے، کہیں نہ کہیں جب ہماری بٹیا چھوٹی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے۔ او میرے پیارے، بچہ بچپن میں تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کی دل کی تختی پہ جو لکھو گے وہی تو لکھا جائے گا۔